ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو سارے محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام انتہائی عزت و تکریم دے لائق علماء کرام مشائخ اعظام حضرت قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ امیر بخش سیدی صاحب، جملہ سادات کرام، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اسی سارے اس مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل چ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ کافی ٹائم ہو چکے ہیں، کافی دیر تو جناب تشریف فرماؤ۔ میرے بھائیو، قرآن پاک دے جڑے کلمات میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھے، اسے حوالے نال میں چند منٹ تھوڑی سما خراشی کرنی ہے۔ میں امید کرے نا تسی توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ میرے بھائیو، ایک اصول ہے کہ ہر ادنا چیز نو آلہ دے اتے قربان کیتا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ادنا نو آلہ تے قربان کر کے بندے ارمان بھی نہیں کرتے، ایک اصول ہے۔ حضرات محترم، انسان دی زندگی دے اندر اگر کدے کوئی جیا موڑ آ جاوے جو رشتیاں دے حوالے نال، ایک پاسے چاچیاں تے مامیاں دے پوتر ہوئے، دوجے پاسے بھرا ہوئے، انہاں دے وچوں ایک دا چناؤ کرنا پوے تا بندے ادنا نو آلہ تے قربان کریں دیں، پتریراں مرویراں کو چھوڑ کے بھراواں دا سر چن دیں۔ کیوں کہ رشتے دے اعتبار نال پتریراں نالوں بھرا آلہ ہوندے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حضرات گرامی قدر، اور اگر کدے ایک پاسے بھرا ہوئے تے دوجے پاسے ماں باپ ہوئے اور ان دونوں وچوں ایک رشتہ چننا پوے تو سمجھدار بندے بیٹھے ہو، سیانے بندے بھرا پیارے کریں دے یا ماں باپ نو پیارا کریں دے؟ بولو کیڑے رشتے نو پیارا کر سے؟ ماں باپ نو۔ کیوں کہ ماں باپ آلہ ہیں، انہاں دی نسبت بھرا ادب ہے۔ اور حضرات محترم، اگر کدے ایو جی زندگی دے اندر موقع بن جائے، ایو جی ماحول بن جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان تے حملہ آور ہو جائے، لٹھ لے کے، سوٹی لے کے، ڈانگ لے کے حملہ آور ہو بنے، اگلا بندہ اپنا دفاع کرے بھئی اپنی زندگی بچاواں، تو او دے دفاع دا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سر تے حملہ آور ہے تو وہ اگو ہاتھ کر کے اپنا سر بچائے، ہتھاں دی قربانی دیندا ہے، سر نو بچائیندا ہے۔ کدے سوچیا نہیں وہ کیوں کریندا ہے اس طرح؟
انہوں پتہ ہے کہ ہاتھ ادنائن سر آلہ ہے، ہاتھ ترٹ گئے، ہڈیاں ترٹ گئیاں، دوبارہ جڑ بیسن، انہاں دے اتے زندگی موقوف کوئی نہیں، سر دے اتے زندگی موقوف ہے، آزاد وچوں ہاتھ چوکے ادنائن سر چوکے آلہ ہے، اس واسطے ادنا دی قربانی دے کے بندہ آلہ نو بچا لیندہ ہے کیونکہ انہاں دے اتے زندگی موقوف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ترے مثالاں تو حضرات گرامی دیتی ہیں، مسئلہ سمجھاون واسطے غور کرنے، میلاد مصطفیٰ دی محفل ختم نبوت دے نعرے بھی لکھدے پے ہیں۔ میرا بھائی، میرا سونا، میرا ویر، اس ساری کائنات نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں، ایدے وچ رشتے شانہ والے، ایدے وچ انسان دی جان دی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بندے دی اولاد بڑی عزت آلی، بڑی عظمت آلی، یہ سارے رشتے ہیں اللہ پاک نے مقام اور قدر اور منزلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا دے تمام رشتے حتیٰ کہ اپنی جان بھی ادنا ہے، انہاں ساریاں تو جڑے رشتے نو رب اعلیٰ فرمایا ہے، وہ رشتہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات ادنا ہے، محمد سب تو سمجھے؟ بندے دے اپنے رشتے ہومن، بندے دے خون دے رشتے ہومن، اصول دے ہومن، فرو دے ہومن، یہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو رشتہ داریاں دیتی ہیں، حتیٰ کہ انسان نو زندگی عطا فرمائی ہے، تو محترم حضرات انہاں تمام تر چیزاں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم وچ خود اللہ نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنہ دیاں جانا نالو زیادہ انہاں دے قریب ہے، جانا نالو دی زیادہ اہمیت ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی۔ میرا سونا اس پوری کائنات وچ ہر رشتے تو ماں باپ آلہ ہیں، ماں باپ تو زیادہ قریب اپنی جان ہے، اور جس ہستی نو اللہ نے جانا تو بھی زیادہ قریب کیتا ہے اس پاک ذات دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے حضرات گرامی قدر جڑا تمام کائنات نالو ود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال پیار نہ کرے نا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن کہلا ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا ہوئے جڑا پوری کائنات تو ود کے محمد مصطفیٰ دی ذات پاک نال پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسان نو توجہ کرنی ہے، بدن دے رشتے بھی عطا فرمائیں اور روح دے رشتے بھی عطا فرمائیں۔ جیڑا بھی دنیا تے انسان آیا ہے اللہ رب العالمین نے انہوں بدن دے رشتے بھی عطا فرمائے نے اور روح دے رشتے بھی عطا فرمائے۔ کچھ رشتیاں دا تعلق بدن دے نالے، کچھ رشتیاں دا تعلق روح دے نالے۔ حضرات گرامی بدن دے رشتیاں وچوں، تمام رشتیاں وچوں ماں باپ دا رشتہ سب تو اعلیٰ ہے۔ ماں باپ دے برابر کوئی رشتہ نہیں، باقی جتنیاں رشتے داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دی وجہ تو عطا فرمائیاں ہیں۔ تمام تر رشتے داریاں دا مرکز ماں باپ ہیں۔ اگر اماں نہ ہویا، اگر ابا نہ ہویا، میرا ویر، میرے دوستو، میرے بھائیو توجہ فرمائیے گا، اگر اماں نہ ہویا نانکا نہ بنیا، اگر ابا نہ ہویا دادکا نہ بنیا، ماں دے ذریعے اللہ نے نانکا خاندان عطا فرمایا، ابے دے ذریعے اللہ نے دادکا خاندان عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تمام تر رشتے داریاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دی وجہ تو عطا فرمائیاں۔ ماں باپ دا رشتہ رشتے داریاں نو جنم دیندا ہے، رشتے داریاں نو پیدا کرتا ہے۔ میلاد پاک دی محفل جاون والے ہو، ذرا سنجیدہ ہو کے غور کر کے گفتگو سماعت کرنی ہے۔ محترم حضرات، میں تواڈے کولوں پوچھنا، ایک بندہ خانقاہ شریف دے چوک وچ بیٹھ کے چاچے دی عزت کرے، مامے دی عزت کرے، تے گھر جا کے اماں ابے دی عزت نہ کرے، میں تواڈے کولوں پوچھنا چاچے تے مامے دی عزت کرنے دا کیا انہوں کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مسلمانوں جڑا باقی رشتیاں دی قدر کرے تے اماں ابے دی نہ کرے، معلوم ہویا انہوں کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ کیوں؟
کیوں کہ اما ابے دی وجہ تو اے سارے رشتے ہیں جے تو نہ رشتیاں دی قدر کریں جڑے تو پھیلی ہیں جڑے تصدقہ ماں تے باپ دا تے ماں باپ جڑے اصل انہاں دی قدر نہ کریں تا دوجے رشتیاں دی قدر کرنا اللہ دی بارگاہ وچ کوئی قبول نہیں ہونا بھاویں انہاں دے پیر دھو کے پیویں بھاویں انہاں دے ہاتھ چومیں جنہاں دے وجہ تو اللہ نے تینوں اے رشتے دتے نے جے تینوں انہاں دی قدر کوئی نہیں تا ماں باپ اللہ اکبر دوجے رشتیاں دی قدر کرن دا کوئی فائدہ نہیں مسلمانوں ماں باپ دی قدر کرے دوجے رشتیاں دی قدر کرے تے تاں فائدہ ملنا ہے اللہ بھی تاں راضی ہونا ہے رسول بھی تاں راضی ہونا ہے توجہ فرمایا جے مسلمانوں تے بدن دے رشتیاں دا مرکز اما تے ابا ہیں تے روح دے رشتیاں دا مرکز محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ فرمائیے ماں باپ بدن دے رشتیاں دے سردار اور سادہ نبی بدن دے رشتیاں دے بھی مرکز ہیں روح دے رشتیاں دے بھی مرکز ہیں بدن دے رشتے دی وجہ تو اما ابا ملے بہنا برا آل اولاد چاچے مامے پھپھیاں ماسیاں خاندان برادری اے بدن دے رشتے دی وجہ تو اللہ نے عطا فرمائے تے روح دے رشتے دی وجہ تو اللہ نے جڑے رشتے عطا کی تن توجہ کرے آئے بدن دے رشتے دار اما تے ابا بہن برا چاچے تے مامے روح دے رشتے دار سب تو بڑا رشتہ جڑا روح دا ہے اس کا نام آقا کریم دی ذات ہے اور پھر نبی پاک دی وجہ تو اللہ نے کعبہ بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے مسجد بھی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ بھی عطا فرمائے اللہ نے آل بیت بھی عطا فرمائے مسلمانوں جی میں ماں باپ دے ارد گرد باقی رشتہ داریاں گھوم دیاں ہیں ایویں محمد مصطفیٰ دے ارد گرد کائنات دا ہر رشتہ گھومدا ہے مسلمانوں تمام رشتیاں دی جان میرے نبی دی پاک ذات ہے حضور تو وڈا کائنات وچ کوئی رشتہ نہیں حتیٰ کہ جان بھی اتنی اعلیٰ نہیں ہے جتنا مدینے والا اعلیٰ ہے اے جان میری نہیں جان میری جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب سنیا او پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دی جزرائی در اصل ایمان حضور اور مسلمانوں توجہ فرمایا جے بدن مٹی جو بنے ہیں اس واسطے بدن فانی ہے توجہ کرے آئے مٹی جو بنے ہیں بدن فانی ہے ہاں کچھ ایو جائے اللہ دے پیارے ہوندے نے جنہ دے بدناں نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھا سکدی اللہ اکبر انہاں تو ہٹ کے بدن مٹی وچوں پیدا ہویا ہے توجہ کرائے مٹی وچوں پیدا ہویا ہے مٹی وچ رل جاندا ہے فنا ہو جاندا ہے اسی طرح جڑے بدن دے رشتے ہیں اللہ اکبر جویں بدن فنا ہو ویندے اوویں او رشتے بھی دنیا تو جناب جدا ہو ویندے اما ابا ہوویں بہنا بھرا ہوویں آگ اولاد ہووے برادری ہووے وسیب ہووے اللہ اکبر جویں بدن فانی ہوئے بدن دے رشتے فانی لیکن یاد رکھو روح رب دا ہمارے شاہ صاحب قبلہ بھی بیٹھے تھے علماء بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی محبوبہ تیرے کو روح دے بارے وچ سوال کریں دن انہاں نو آکھ روح میرے رب دا امر
ہے رب دا امر کدے فنا نہیں ہویا مسلمانوں دی ابتدا تا ضرور ہے لیکن دی انتہا کوئی نہیں فنا انہوں کوئی نہیں توجہ کرے آئے مسلمانوں بدن فانی ہو گیا بدن دے رشتے بھی فانی ہو گئے روح فنا کوئی نہیں اسی طرح روح دے رشتیاں نوی فنا کوئی نہیں ہے یاد رکھ لے بدن فانی ہے بدن دے رشتے چھوڑ گئے روح فانی نہیں ہے روح دا رشتہ نہیں چھڑیں دا اللہ اکبر دنیا تے بھی کم آیا عالم ارواح وچ بھی کم آیا تو قبر چ گئے تا قبر چ کم آیا میدان محشر وچ بھی روح دا رشتہ کم آونا ہے جدا اماں بابا چھوڑ گئے جدا پھرا چھوڑ گئے جدا اولاد چھوڑ گئی بدن دے سارے رشتے جدا چھوڑ گئے ادھر روح دا رشتہ کم آیا کالی قبر وچ غلام دا ڈیرا ہویا سب تو پہلے آمنہ دے لال دا پھیرا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا زور سے بولو لب چوم کے بولو حضرات محترم جنہ روحاں نے میرے نبی علیہ السلام نال تعلق نہیں جوڑیا حضور روحاں دی روح الارواح تے جنہ روحاں نبی پاک نال تعلق نہیں جوڑیا اور روحاں مر گئیاں تے جنہ بدنا حضور نال تعلق جوڑ رہا قبراں وچوں بدن بھی سلامت رہے کافراں دیاں روحاں مر گئیاں محمد دے غلاماں دے بدن بھی زندہ ہو گئے قبراں وچ گئے تے قبراں وچ انہاں دیاں مزاراں زندہ ہو گئیاں مسلمانوں پتہ چلیا زندہ وہی ہے جدا تعلق نبی پاک دے نال امام اہل سنت نے تاں فرمایا جس طرف اٹھے گئی دم دم آ گیا اللہ اکبر جس طرف اٹھے گئی دم دم اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ دم میں دم آنا کا مطلب حضور دی نگاہ اٹھی تا زندگی نو زندگی مل گئی سبحان زندگی نو زندگی ملی جدا محمد دی نگاہ حضرات گرامی اس واسطے یاد رکھو جدا تعلق مدینے والے سلطان دے نال حضور علیہ السلام نال جڑا جڑ گئے مسلمانوں اور صحیح معنی وچ جڑے ہیں میرے مصطفیٰ دی نسبت نال او بندہ بھاویں قبر وچ بھی چلا جاویں مڑ بھی زندہ ہے تے جدا تعلق نبی پاک نال نہیں جڑیا او چلدا پھرتا بھی ہوئے مڑ بھی مرتا ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون اللہ فرمایا محبوبا سمن اے گنگین بکمن اللہ اکبر اے بیرے تے ڈورین عمیون اندین فہم لا یرجعون لوٹ کے آوانا لے نہیں اتنے حضرات بیٹھے ہو شاہ صاحب دے قدمہ میں جو میں تھوڑے گلوں سوال کرینا ابو جہل عنائی ڈورائی گنگائی ابو لہب عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ عبداللہ ابن ابی کیا اے انے ان
کیا ہے گنگے یا ڈورے قرآن کیوں آدھا ہے گنگے قرآن کیوں آدھا ہے ڈورے قرآن کیوں آدھا ہے انیان یا اللہ انہاں دیاں تا اکھی ٹھیک انہاں دیاں زبانہ سلامت فصیح عربی زبان بولندے یا رسول اللہ یا اللہ ایک کنہ کلوں بھی جناب ڈورے کوئی نہ سن دیویاں فرمایا تو آدھے نزدیک مفہوم ہے کہ ہر آواز سنے جیڑا او کن ٹھیک ہوندہ ہے میرے نزدیک مفہوم ہے جیڑا میرے محمد دی بات سنے وہ کن ٹھیک ہوندہ ہے واڑے نزدیک تواڈے نزدیک آنکھ دی سلامتی اس گل وچ جو ویکھے ٹھیک تے میرے نزدیک آنکھ دی سلامتی اس گل وچ کہ میرے محبوب نو پہچان دی ہووے اللہ والیاں نو پہچان دی ہووے میرے یاراں نو پہچان دی ہووے تواڈے نزدیک زبان ٹھیک ہون دا اے مفہوم ہے چرب زبان ہووے بولیندا ڈھیر ہووے کسے نو بولن نہ دے توجہ میرے نزدیک زبان دا ٹھیک ہونا او اس صورت وچ اللہ زبان دیتی ہے ذکر مصطفیٰ دا کردہ ہوئے محبوب علیہ السلام دا ذکر کرندہ ہوئے اے آدھا ہوئے دم دم لال ذکر کرا میں تیری شانہ دا دم دم لال ذکر کرا میں تیری سید صاحب قبلہ سید صاحب جان دے ہو سے ساڑھے مسلک دے ایک بہت بڑے عالمان مولانا ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دے بہت بڑے جید عالمان مسلمانوں اساں گناہگار ضرور ہیں پر کملی والے دے باغی کوئی نہیں گناہ دی وجہ تو ہو سکتا ہے ایک مسلمان دی روح کمزور ہو گئی ہوئے لیکن یہ مطلب نہیں جو دے اس روح دے اندر عشق رسول نہ ہوئے یہ کامل امتی ہے اللہ اکبر ٹھیک ہو دے اندر چنگاری ضرور موجود ہو سی جڑی کسے وقت بھی طوفان بن سکتی ہے مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی آدن ضلع بیاڑی دے ایک چک دے بندے میرے کو سیال کوٹ گئے اپنی آپ بیتی سنے دن آدن 35-40 سال پہلے بھی گن لے موبائل فونہ دا زمانہ کوئی نہیں میرے کو سیال کوٹ جمعہ ون پڑے ہونے تے آکھیوں نے قبلہ سنو ٹیم دے ہو بیاڑی واسطے عظمت مصطفیٰ دا جلسہ کراونے خانقاہ شریف بانے ہو سرامی سائیں دے زیر سایہ محفل میلاد پاک جہاون والے ہو توجہ کریں آئے وہ گئے اتھے جناب سیال کوٹ دا سفر من کیتا اتھے من کے مولانا صاحب نال ملاقات کیتی علامہ صاحب نو آکے حضور ساڑھے پنڈ جاؤ ساڑھے چک جاؤ آکے جلسہ کرو آپ نے ٹیم لکھ لیا ڈیٹ لکھ لئی حضرات گرامی قدر مولانا رحمت اللہ علیہ فرمین دن میں مطلوبہ متعینہ مقررہ ڈیٹ دے ہوتے سیال کوٹو ٹوریاں بس تے چڑھیا لاہور بس بیٹھا میں بہاڑی اتریاں وزٹنگ کارڈ دے ہوتے پتہ لکھیا ہویا ہی میں ٹانگا بک کرا کے جدا مطلوبہ چک میں جایا تو میں پتہ چلے آج جلسہ منسوخ ہے لوگاں نال میں ملاقات کی تھی میں کہا یار ایک کیتا ہی وے میں اتنا دوروں بلوا کے جلسہ بڑا منسوخ مولانا صاحب فرمانے میں انہاں نال ناراض ہویا جدا میں ناراض ہویا اور روون لگ گئے غریب آدمیان پریشان ہوئے جدا سنجیدہ صورتحال بنی تے میں
آکھیا کیوں پریشان ہوئے ہو؟ انہاں کا قبلہ اسا غریب لوگ ہیں، مزدور پیش آئے، ساڑھے چک دی 70% آبادی مرزیاں دیئے، قادیانیاں بدبختاں دیئے، او زمیندار نسا غریب ہیں۔ اج تو 3 دن پہلے انہاں سانو ڈیریاں تے بلا کے دھمکی دتی ہے کہ اگر تسی جلسہ کروایا اساں تواڈے تے پرچے کٹوا دی سائیں، FIR کروا دی سائیں، اساں غریب لوگاں سے پریشر رائز ہو گئے، ساڈے کولوں کوئی ہو جائی سورسز کوئی نام جو تانوں روک سکوں۔ مولانا صاحب بڑے سیانے آدمیاں، علامہ صاحب فرمایا تواڈے اس علاقے دے وچ کوئی مسلمان ایو جی ہے جڑا بدماش ہوے، اللہ اکبر، نامی گرامی بدماش ہوئے، لوگوں دے نام تو ڈردے ہوئے، میرے نبی فرمایا ہے صحیح بخاری مسلم دیئے حدیث ہے ان اللہ لا یعید حاذ الدین بالرجل الفاجر، کدے کدے گناہگار بندے کو بھی اللہ اپنے دین دی مدد لے لیندا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، ہن مسلمانوں مولانا صاحب جداں یہ گل کیتی، انہاں کہ قبلہ نال والے چاکے چ ایک نورا نام دا بندہ رہندا ہے، قوم دا وٹو ہے، بڑا نامی گرامی بدماش ہے، لوگ علاقہ دے کولوں ڈردا ہے۔ مولانا فرمایا چلو میرے نال او دے ڈیرے تے چلیے۔ علامہ صاحب آدھر میں انہوں نے لے کے انہوں نے ڈیرے دے پڑ گیا، 8 4 پائیاں پائیاں ہویاں نے، نال کوئی ہور بندے بھی بیٹھے آنے، 4 پائی دے لیٹے ہوئے آئی، اسرے دا ڈھیر نال پہ آئی۔ مولانا فرماندن میں نے وہ دی منجی دے لے کے 4 پائی دے لے کے پہنچ گئے تھے، جدہ میں پہنچیا اس ویکھیا تے اٹھی کھلوتا بھاویں گناہگار آئی، چہرہ ویکھ کے کہ عالم دین آئے میرے کولوں، میرے آقا دے دین دانے میں ایک دے دی پہچان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آخر لگا مولوی صاحب خیری میں گناہگار دے بوئے دے کیویں آئے ہو؟ میں کہ بے یار میں تینوں گل سناواں، جدوں میں بہ گیا میں کہ سن میں سیال کوٹ چوں آیا، میرا نام ضیاء اللہ قادری ہے، اہل سنت دا عالم، یہ میرے گل جلسے دی تاریخ لے کے آئے ہیں، عظمت مصطفیٰ دا جلسہ، آج میں سیال کوٹوں چل کے جدا بہاڑی آیا، انہاں دے چک کے جایا تے انہاں کہ جی جلسہ منسوخ ہے، میں وجہ پوچھیے تے انہاں کہ مرزیاں بے ایماناں نے 3 دن پہلے دھمکی دے کے جلسہ رکوایا ہے، یہ غریب لوگ جلسہ نہیں کروا سکتے۔ میں انہاں کو پوچھے کہ کوئی بندہ تواڈے علاقے وچ یہ ہوئے جنہیں نام دی دہشت ہوئے پورے علاقے وچ، انہاں تیرا نام ہے کہ بڑا بڑا بدماش ہے، میں تیرے کنویں تے چل آیا، کی کرنی ہے تیری بدماشی جو آج محمد دی عظمت دے کام نہ۔ محترم حضرات ویکھو زندگی دے اندر ٹرننگ پوائنٹ پہ آندا ہے، یہ یو ٹرن پہ آندا ہے، ہکو خون سائی وکھو بک نصیب، کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے ادیب، کئی حبشی تے کرمی او بن گئے خطیب، کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے قسم، نصیباں دی بازی مقدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، توجہ فرمائیے، ہکو خون سائی
وکھوں وکھ نصیب کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے ادیب کئی حبشی تے کرنی او بن گئے خطیب کئی رل رل کے مر گئے کئی رلے قسم نصیباں دی بازی مقدر دے میرا سونا محبوب دی محفل وچ بیٹھے تھوڑا جہا چند لمحے سمجھ آئی نہ اساں سفر کر کے آئے ہیں سرکار دی محفل اے کسے دنیا دار دی نہیں ہے کہ کوئی ویکھ لئی سی تے کوئی حرج نہیں جے حضور دی محفل وچ بیٹھ کے تے بندہ نقل و حرکت غلط رکھے نا تے اے یاد رکھ لو جو سرکار دے روزے تے سارا سین جاری ہے اس واسطے بجائے اس دے کہ بندہ نیکی کماوے الٹا گناہ کماوے تے ول بیٹھن دا یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے استاد بھی نہ تھی بھائی اے محفل دنیا دی ہر محفل تو جدا ہے محترم حضرات توجہ مولانا فرماتے ہیں میں ساری کہانی سنائی میں کہ یارا میں تیرے بوئے تے چل کے آیا کہ کرنی ہے تیری بدماشی جج حضور دی عظمت دے کام نہ آوے توجہ کریں آئے گناہگار آئی اے بھی آئی پر باغی کوئی نہیں آیا ایک اے بھی ہوندہ ہے دوجا باغی ہوندہ ہے خانقاہ شریف دا کوئی بندہ ہوئے توجہ کرائے کوئی جرم کر بنے پرچاؤں ونجے تھانے آلے لے ونجے پچھلے مارکا اٹھی پمیں نو جناب مدعیاں کلوں اپڑ ونجے یارے نو معافی چا دے مدعی معافی چا دے میں پرچا ختم ہوئے سی پولیس آکسی تو ساڑے شہر دا پرامن شہری ہیں رہو دوبارہ جرم نہ کریں جویں دوجیاں دی عزت ہے میں تیری عزت عدالت وچ کیس چلا گیا جج بری کر دیتا سزا بھگت کے آ گیا انہاں کا دوبارہ جرم نہ کری پچھلے جرم دی سزا مل گئی ہے اگا جرم نہ کریں تو معزز شہری ہے لیکن مسلمانوں ایک ایم اے ہوئے ایم فل ہوئے پی ایچ ڈی ہوئے تے چوک کھلو کے پاکستان نو گالیاں کرنا شروع کر دے وے جس ملک چ راندا پے ہے اس ملک نال غداری کرے مینوں دسو بھاویں او 5 وقت دا نمازی ہوے روزے دار ہوے پروفیسر ہوے ڈاکٹر ہوے گورنمنٹ معاف کوئی نہیں کرنا انہاں چال ہونا ہے غداری دا مقدمہ ہونا ہے مرضی آوے سزا موت دے دیویں مرضی آوے عمر قید دے دیویں اکثر جس ملک دا کھانا ہے اسے دا باغی ہے مسلمانوں ایک ہوندہ ہے گناہگار دوجا ہوندہ ہے باغی گناہگار چھٹ جاندے ن باغی کوئی نہیں چھٹ دے اس واسطے یاد رکھو کملی والے دے دین وچ بھی مجرم دو طرح دے ہوندے ن ایک ساڈے ورگے گناہگار ہوندے ن دوجے کملی والے آقا دے باغی ہوندے ن یا صحابہ دے آلے بیت پاک دے باغی ہوندے ن گناہگاراں تا چھٹ وجنا ہے لیکن باغیاں نو کوئی نہیں جنابے والا چھوڑیا جانا انہاں نو سزا اتھے دنیا تے بھی مل دی ہے قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی جہنم سزا ہے تے گناہگاراں تے رب دنیا تے بھی کرم کر دیندا ہے قبر حشر وچ مصطفیٰ دے میرے نال اللہ دی قسم گناہگاراں چھٹ جاونا ہے کیوں بھاویں گناہگار ہیں پر یار دے غدار تا کوئی نہیں ہونے نورا بدماش ہائی گناہگار پر غدار کوئی نہیں جدا مولانا دن میں آکھیا کہ کرنی ہے تیری بدماشی جے حضور دی عزت دے کم نہ آوے اللہ دی قسم مولانا دن ان اٹھیا چار پائی تو جیویں بینا سن کے کالے سب اٹھی جاندے اکھی اچ خون اتر آیا رو کے آکھن لگا مولانا میں گناہگار ضرور ہاں مگر بے غیرت نہیں ہاں چلو میں ویدا کون ہے جڑا میرے نبی دی عظمت دا جلسہ رکے گا سبحان
کون ہے جڑا میرے نبی دی عظمت دا جلسہ رکیندا ہے چلو میں تواڈے نال مسلمانوں اس بیلی جدا ٹریا یاراں نوں نال لے کے پیچھے رب دی رحمت نوں جوش آ گیا اللہ اکبر اندر والا کرنٹ بیدار ہو گیا او چنگاری مسلمان دے دل دے اندر ہر مسلمان دے دل دے اندر او موجود ہوندی ہے گناہگار ہوے یا نیکوکار ہوے کسے ٹائم ہی او چنگاری بڑے اٹھدی ہے مسلمانوں ٹریا مولانا دن میرے نال جدا مسیح دا دروازہ آ گیا مغرب دی نماز دا ٹائم ہی ہو گیا اذان ہوئی نماز ہوئی مولوی صاحب نو آکھن لگا لاؤڈ سپیکران کر میں اعلان کرنا ہے مسلمانوں لاؤڈ سپیکران ہویا تے کھلو کے آکھن لگا او بدماشو کمینیو میرے نبی دی عظمت دا جلسہ روکن والےو نورا بدماش مسجد دے بوئے تے آیا بیٹھے کرسی کتی بیٹھے ہے جس دی جرت و بے ایمان آوے جائے انگلی کھڑی کی تھی میں بازو قلم کر دے سا جائے ہاتھ پیر چایا میں اللہ اکبر لتا پیر وڈ دے سا نورا بدماش بار بیٹھے مسلمانوں کہنوں جرت ہی نہیں ہوئی مولانا دن پنڈائیں چلان ہو گئے بھرپور جلسہ آیا میں 2.5 گھنٹے خطاب کیتا اے بار بیٹھا رہا قربان ونیا مسلمانوں یہی نے ٹرننگ پوائنٹ یہی نے جنہ تے کملی والے دی نظر ہو ونجے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دن تارو ندیاں اتے مارو بیلا مچھے اٹھ فجرے چھڑ گئیاں جت والوادت بنجلی بجدی او مجھیوں سے کھاڑے پیاں جنہاں نے رمز ماہی دن پائی او چورا نے کھس لیاں غلام فریدہ او کنا خیری آمن جڑیاں باج چھڑو چھڑ گئیاں جنہاں دی کنڈ تے کسے دا ہاتھ نہیں لاؤندا انہاں دی چھٹی ہو جاندی ہے اللہ اکبر جدن بندہ باغی ہو ونجے ہاتھ چو ویندن مڑ صحابہ دی دشمنی وچ ڈھاندا ہے آل بیت دی دشمنی وچ ڈھاندا ہے سنیو تانوں مبارک ہوے تہاڈا گھر او گھر ہے خواجہ محکم دین سرانی وی تہاڈے گھر وچ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان اولیاء آل سنت و گھر جن دے وچ صحابہ بھی ہیں تے آل بیت پاک بھی ہیں مجتہدین امام بھی ہیں تے محدثین بھی ہیں مفسرین بھی ہیں داتا صاحب غوث پاک تو لے کے خواجہ غریب نواز تے بابا فرید بہاؤالدین زکریا باو سلطان اللہ اکبر یہ سارے سلسلے ساڈے وچ موجود ہیں آل سنت دے گھر دے اندر ہیں خواجہ محکم پاک بھی آل سنت دے جن خواجہ غلام فرید بھی آل سنت دے جن نظر تمار کے ویک میرے محبوب دی امت دی جڑی کریم ہے وہ ساری تیرے اہل سنت دے گھر وچے تینوں بے پاسے تا ویکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تیرا تا گھر نور نال بھریا ہوا ہے ایک باری اپنے گھر جاتی پا کر آہا خواجہ صاحب دی گل یاد آ گئی آپ فرمانے نے کر صاف تو ویڑا دلی دا ول دیکھ مائی گر ملنا کر صاف تو میرا دلی دا ول دیکھ مائی مولانا آدم ہن جلسہ مک گیا دعا من لگی تے مڑ سٹیج تے آ گئی مڑ آ کے آکھن لگا مولانا کریم میں ایک مینوں دیو میں ایک لے کے آکھن لگا او بدماشو کتیو جلسہ ہو گئے تے میں ویندا پیا متا پچھو انہاں غریباں نوں تنگ کرائے
اگے میں مریا ہویا میں آج زندہ ہو گیا میں مر کے بھی نہیں مردا مجھے تیری نظر ہوے ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا سرکار دا نوکر بیٹھا اللہ تو انہوں سلامت رکھے ماشاءاللہ مل کے ذرا کہہ لو اللہ اکبر گونج پہ جائے سکون دے درو دیوار گواہ ہو جاون آکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے آکھیں سونے نوائے میں مر کے بھی نہیں مردا مجھے تیری دم دم نام ذکر کر میں تیریاں میرے آقا سیدی یا رسول اللہ دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں او شان دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر مولانا فرماون لگے آکھن لگا اگے میں مویا ہویا میں آج میں زندہ ہو گیا تے موئے ہوئے نورے دی طاقت بھی جان دے آوے زندے دی طاقت دا بھی تانوں علم ہونا چاہیے مولانا آدن ٹانگے تے میرے نال بیٹھا مینوں ویاڑی دے بس تے چھوڑ کے الوداع کر کے ٹر گیا واپس علامہ صاحبہ دن 2 مہینے گزر گئے میں بھول گیا جمعہ داڑیے میں سیال کوٹ مسجد میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تے 2 بندے آ گئے چھوٹیاں چھوٹیاں داڑیاں رکھیاں ہوئیاں تے ایک جڑا اگوں آئیو میرے قدمہ تے ڈھے کے رومن لگ گیا تے مولانا تسا میرے محسن ہو تسا مینوں جہنم جو کل کے جنت پہنچایا میں تھوڑا شکر ادا کرن واسطے آیا علامہ صاحب دن میں موڈیاں تو پکڑ کے اٹھایا میں کہا یار میں تینوں پہچانیا نہیں تو کون ہے رو کے آکھن لگا میں بہاڑی والا نورا آیا کھلوتا لیکن میں نورا بن کے نہیں آیا نور محمد بن کے آیا مولانا دن میں آکھیا سنا تے صحیح ہو سکا کہ بلا جدا میں تھانوں بس تے بٹھا کے واپس آیا رات دے 2 دا ٹائم آئی میں منجی تے سر رکھیا تے مینوں نیندر آ گئی آدھے اللہ دی قسم ہے میری زندگی وچ ایو جئی رات کدے نہیں آئی ایو جئی سہانی رات کدان کوئی نہیں آئی اللہ اکبر آدھے میں منجی تے سر رکھیا میری آنکھ لگی تے نصیب جا کے ایک نورانی چہرے والی شخصیت میرے خواب چائی میں حرکت ماتے اترک کے پوچھیا سونیا تیرے جیا میں کون ہے رج کدے ویکھیا نہیں تسی کون ہو کیویں تشریف لے آئے ہو میری سر اللہ اکبر اس نورانی چہرے والے نے فرمایا میرا بچہ جیندا تو کلمہ پڑھتا ہے میں او محمد میں تیرا نبی مولانا آدن میں خواب تے میں قدمانوں چمٹ گیا تے میں رومن لگ گیا اور نورا پہ آکھے میں کہ غریب نوازا میرے پلے نیکیاں تا کوئی نہیں گناہاں نال زندگی بھری ہوئی ہے حضور میرے تے اتنا کرم کی میں فرمایا ہی نے میرے سونیوں نیک ہو روندے نا میں تے قدنا جیا اے بھی تے گناہگاراں میرے نبی فرمایا میرا بچہ تو بھاویں اے بھی گناہگاراں میں جڑا میری عزت تے پیرا دتے ہی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا
میاں صاحب میاں محمد بخشا دن خش خش جتنا او قدر نہ میرا میرے مالک نو وڈیاں خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے مالک نو وڈیاں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا وہ محل چڑھایا سایاں دولے آباجنا سجن براتا توجہ کریے دولے آباجنا سجن براتا بھلا براتا ہی کرنا دولے آباج سجن توجہ کیجئے گا میاں صاحب دولے آباجنا سجن براتا او دولے آباجنا سجن براتا کئی باری ازمایا اس کائنات دا دولا بن کے وہ پاک محمد آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آستانہ دیا گولڈا شریف آپ دی ایک کتاب ہے جی راہ رسم و منزل راہ و رسم منزل میری لائبریری وچ موجود ہے میں وہ جو پڑھ کے پیر نصیر الدین شاہ صاحب ایک واقعہ لکھے کہ سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خشک ملا آیا جڑے آدھے نبی پاک نے دیوار دے پار دا پتہ کوئی نہیں حضور کسے شہر دے مالک آیا تے آکن لگا سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی آکن لگا قبلہ میرا ایک سوال ہے تو میں کرو لیکن سوال ہے جس تو ساتھ ہو کہ ساڑھے نبی کائنات دے بادشاہ ہے جبکہ دو مہینے گھارے کدے چولہا نہیں جلتا پیٹ تے پتھر بن کے سرکار دے صحابہ بھی گزارا کرتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے بھی پیٹ مبارک تے پتھر بننے جیڑا کائنات دا بادشاہ ہوئے خزانے دا مالک ہوئے او دے گھر چولہا نہ جلنے کیویں سمجھ آندی حضرت بایزید بستامی سرکار فرمایا میرا بچہ میں تینوں دلیلاں دیواں تے کو سمجھ نہیں آونی میں تینوں مثال نہ دیواں میں تینوں مثال نہ دیواں دلیلاں نہیں ہیں اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض بخاری یہ چھے انا آتیناک الکوثر قرآن ہے توجہ ہے لیکن آپ فرمایا مثال دے ذریعے تینوں مسئلہ سمجھانا مثال دیتی فرمایا کدے جنج چڑھ دی ڈٹھی ہے اسے کسے یہاں ڈٹھی ہے فرمایا جلے دولا گھوڑے تے سوار ہوندہ ہے تے براتی رشتہ دار دوست احباب او دے سر تو ویلاں سٹیندے پہ ہوندے نے وار کے پیسے نچھاور کریندے نعمتاں نچھاور کریندے وہ نعمتاں جلے تلے زمین تے آندیاں کدے ڈٹھا ہی جو دولے گھوڑے تو تلے لے کے وہ نعمتاں چاہیاں ہو سکا صحیح ہوتے تو سر دا صدقہ ہے وہ کیویں چاہے فرمایا مڑ کملا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات دی جنج چاڑی براتی بنائے نبی تے دولہ بنایا محمد مصطفیٰ پوری کائنات دیاں نعمتاں کملی والے دے سر تو وار کے اللہ نے دنیا نو دیتیاں وہ ساڈے ورگے کمیاں چاونیاں سرکار کدوں چاونیاں اسے واسطے میاں صاحب فرمایا دولیا باجنا مل کے یار کہہ لو میں تو دعا دے سجانیاں تک انشاءاللہ میاں صاحب آدھن دولیا باجنا سجن براتا وہ کئی باری ازمایا 12 ربیع الاول دا جدل جلوس ہوئے خانقاہ شریف والوں جدا گلیاں وچ جھنڈے چاہ کے بازاراں وچ چاہ کے آؤ تے ایو تہاڈی زبان تے ہوے دولے آواز
او سجن براتا کئی باری ازمایا اس کائنات دا دولا بن کے وہ پاک محمد آیا موسیٰ خضر نقیب سونے دے اگے بھجن راہی موسیٰ خضر نقیب سونے دے اگے بھجن راہی او سلطان محمد بخشا او مرسلوں شریعت کا مسئلہ ہے جنازے دی نماز دوبارہ نہیں پڑھائی جا سکتی ایک شریعت کا مسئلہ ہے ہاں اگر پتر کا جنازہ ہے تو پیو رہ وجے تو دوبارہ پڑھا سکتا ہے کیونکہ وہ ولی ہے جڑا سب تو بڑا ولی ہے نا قریبی میت دا اگر وہ رہ وجے تو انہوں اجازت ہے دوبارہ کیوں کہ جنازہ ہے فرض کفایہ تے جڑا کچھ دے کرن نال ساریاں دی طرفوں ادا ہو ونجے اونوں بار بار پڑھن دا کوئی توک نہیں بندا تے بار بار پتہ ہے کون لوگ پڑھدے جڑے دعا تو بچدے دعا دے نیڑے نہیں ویندے جنازے بار بار پڑھدے سمجھ آ رہی ہے ہن شریعت دا یہ مسئلہ ہے کہ اگر پیو دے جنازے بیٹا شریک ہو گیا نا تو دوبارہ جنازہ ہاں اگر پتر رہ گئے بھتیجیاں پڑھ لے بھانجیاں پڑھ لے باقی بھراواں پڑھ لے پتر رہ گیا تو وہ آیا تو وہ دا حق پہ دوبارہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ ولی ہے لیکن دور صحابہ وچ انج ہوئے توجہ دور صحابہ وچ انج ہوئے کہ کسی دا بیٹا فوت پیو پڑھایا جنازہ اے پڑھے سرکار نے خبر دیتی ہے میرے نبی دوبارہ ٹھیک ہے کسی دا بیٹا فوت ہویا ہے پیو پڑھ لیا ہے کسی دا پیو فوت ہویا ہے پتر پڑھ لیا ہے نبی پاک دوبارہ پڑھے ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دوبارہ کیوں پڑھائے جبکہ یہ فرض کفایہ ہے بعض دے ادا کرن نال ساریاں دی طرفوں ادا ہے تو حضور دوبارہ کیوں پڑھائے تا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ وچ دا جواب دیتا ہے تے قلم توڑ دیتے ہیں آپ فرمایا سرکار اس واسطے پڑھایا کہ تساں کی سمجھدے ہو بھئی پیو بڑا وارث ہے پتر دا فرمایا پیو بھی اتنا وارث نہیں جتنا محمد اپنے غلاماں دا اس واسطے ولی اقرب حضور ان دوبارہ پڑھ سکتا سرکار نے ہر بھی ان نبی مومن دی جان دا دے تے اتنا حق نہیں جتنا کملی والے دا گل سمجھ آ اے معنی ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی تواڈے زیادہ قریب ہے اور تواڈیاں جاناں تو زیادہ تواڈا مالک ہے تساں اپنی جان دے اتنے مالک نہیں جتنا کملی والا تواڈیاں جاناں دا مالک ہے اور میرے محبوب دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں دوستاں فرمائش کی تھی ہاں جی ریاض نکیانا میاں پہلوان اس کا واقعہ سنا ہے میں اگلے دن شاہ سے یہ چلو میں سنا دیتا ہوں میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 2009-8 دا ایم اے کیتا تقابل ادیان کمپیریٹیو ریلیجن جامعہ انوار العلوم دا میں فاضل ہوں الحمدللہ 8 سال تعلیم مکمل حاصل کر کے پھر میں جامعہ نعیمیہ لاہور شہید پاکستان ڈاکٹر مفتی سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے ادارے میں تخصص فی الفقہ کیتا 4 سال درس نظامی پڑھایا پھر اس تو بعد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی داخلہ لیا اسلام آباد تو اتنے میں پڑھتا بھی ہمی تے خطابت میری راولپنڈی آئی تو میں نے ایک میرے شاگرد نے فیصلہ آباد کتاب بھیجی سپیشلی لے کے اس کو استاد جی میں کتاب تھوڑے ول بھیج رہا اس کتاب دا فلانا صفحہ کھول کے وہ واقعہ پڑھنا میں وہ کتاب آئی تو میں پڑھی وہ واقعہ کتاب میرے موضوع نال متعلق نہیں وہ کتاب کبڈی دے کھیل دے وہ فیصلہ آباد آج بھی ملتی ہے سید گیلانی نام کا ایک رائٹر ہے جنہیں لکھی تو میں حیران ہو گیا بھائی یہ میرے ویل بھیجن کا کہ مطلب لیکن وہ صفحہ جہاں نامینیٹ آئی وہ میں جب کھولیا انہوں میں پڑھیا تو وہ ریاض میاں نام کا ایک پہلوان گزرا ہے کبڈی ٹیم کا
وہ آدھے میں خانوال کبڈی کھیلن آیا ہوں کہ میں نمازی نامی پنج وقت کہ میں اثر دی نماز واسطے وضو بیٹھا کرے نا ایک 30 سال دا جوان ہو تقریباً میرے کو آ گیا کہ جب میں وضو کر کے اٹھا تو میں نے آدھا پہلوان جی ریاض تھوڑا نا آیا سکتی میرا نا ایک گزارش ہے دسو کہ میں تھوڑی مخالف ٹیم والے پاسوں کبڈی کھیلنی ہے میری گزارش ہے کہ جس میں تمہیں پکڑا نہ آوا نا تے تسا میرے کو پکڑی ہی بجائے جس میں تمہیں پکڑا نہ آوا تسا میرے کو پکڑی میں بڑا حیران ہوا بھئی یہ عجیب فرمائش ہے عجیب درخواست ہے میں ناراض ہوں میں نے کہا تینوں خیر ہے تیرے ورگے کو میں پکڑے گا میرے تک پلے کھ نہ راس ہلے یہ جی کوئی اپنے مخالف کو لوں کوئی بھی ہو جائے اپیل کریں گے اتے جڑے میں ناراض ہوا نا تو وہ پریشان ہو گیا ایسا کہ یار ناراض نہ ہو میں پہلے وجہ تو پوچھ لیں میں کہا اچھا دس وجہ دس اس نے کہا میں غریب ہوں تے سیاد تے میرے گھر جوان بہن بیٹھی ہے میں اس کا فرض ادا کرنا ہے غریب ہاں منگن کسے کو میں گیا نہیں تے میں سوچ سوچ کے نا تیرے کو آیا تو نامور پلیر ہیں جو تو میرے کو پکڑا گیا ہوں تے یہ میرے چک دے لوگ ہیں اتنے راضی ہو گئے سن جو میری خدمت چکرے سن ہر کہیں وہ اپنا مان ہوتا ہے اور میں اپنا فرض اس لیے میں آنا صاحب آدم میں بڑا پریشان ہوا میرے دل دماغ جھگڑا پیدا ہو گیا تو میں کہا یار گل سن ہوں میرا دماغ آکے کہ تو اس کی گل نہ سن تو دل آکے نہیں دماغ آکے تیری عزت کا سوال ہے دل آکے ابو فاطمہ دا لال ہے آدھا میں سوچ سوچ کیا کہ جے میری کھیڑ لگ بنی یہ بھی دجارہ ہوتا ہے نا سائیں ہر گل دا جے کھیڑ لگ بنی تو وقت آ بنی پہلے دوسرے تیسرے ہاتھ نہ ہوئے چوتھے تے آ بنی میں پکڑی ہوئی سا وہ آدھا میری کھیڑ لگ گئی اللہ میں نے ایڈی عزت دیتی جو واہ واہ ہو گئی پورے پیڑ دے ہزاران دا مجمع ادن جدا چوتھا ہاتھ میں گیا ہوں تو سید آیا میرے سامنے آن کھلوتا نا تو رو کے آتا ہے وعدہ یاد ہی بالکل آدھے میں آکھیا میں ان پکڑیا جا سا جو لوگوں نو شک بھی نہ پوے کہ یہ نورا کشتی ہے آدھے ہاتھ لگا تھوڑی دیر سن کھیڑ دے رہے تے میں ان پکڑیا گیا جو ڈھٹا زمین تے کانڈ لگ گئی سید میرے سینے تے سوار ہویا بس میرے ڈھان دی دیر آئی پیڑ بھج گیا مخلوق نے آکے اس سید نو موڑیاں تے جا لیا پیسیاں دیاں بارشاں ہو گئیاں کھیڑی تھائی بند ہو گئی میرے ساتھی پلیرہ نے میں نو آن کے اٹھایا میری طبیعت دے وچ جناب عجیب ایک قسم دا کیف ہے میں نو پکڑ کے لے آئے نمبردار دے ڈیرے دے میں غسل کیتا کپڑے چینج کر کے مغرب دی نماز ادا کیتی کھانا کھادا دوجے دے بھی گیم ہونی آئی اللہ اکبر عشاء دی پڑھ کے جو میں ستا اے دیتے بھی ایویں کرم ہویا جویں نورے دے کرم ہویا سرکار خواب جائے فرمایا میرا بچہ میرے بچے دی عزت کی تھی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا منگ کی منگنا ہے اللہ اکبر وہ آدھے میں عرض کی تھی منگن دا وال نہیں آندہ آپ پتا کر دے سرکار فرمایا میرا بچہ آج تو بعد دولت بھی تیری لونڈی ہے عزت بھی تیری لونڈی ہے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا او دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا مل کے یار کہہ لو دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا کوئی تھانے سے جڑائے تھانے سے کسی کو
ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے، وہ دے نام دے گن گاندے تے جنہیں قبر وچ چھڑاونا ہے، جنہیں حشر وچ چھڑاونا ہے۔ ایمان نال دسو اس سونے دی آمد تے جھنڈا چاہنا چاہیے کہ نہیں؟ گلیاں بازاراں نو سجاونا چاہیے کہ نہیں؟ نکل کے نعرہ مار کے دشمناں نو بکھاونا چاہیے کہ نہیں؟ آؤ دیکھو محمد مصطفیٰ دے غلام دیوانے چھوٹا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ حضرات محترم، اس وقت میری آخری گزارش ہے، ربیع الاول آ رہے ہیں، اسلام دی شوکت دا اظہار کرنا ہے، نکل کے دنیا نو دسنا ہے۔ اج گلوبل دنیا ہے، پوری دنیا ایک دیہات بن چکی ہے، کافر ویکھن تے پتہ چلے جو نکے نکے بچے بھی جھنڈے جا کے آدھے بدن آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں دی زبان تے بھی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے، مرد، بوڑھے، جوان نکل کے بازاراں میں جاندے وجن اللہ اکبر، میٹھا میٹھا پانی ہے جندنا مدنی دے نامے اونجوی تے جا۔ میٹھا میٹھا پانی کوئی میٹھا میٹھا پانی جندنا او مدنی دے نامے جناب میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات جو فقیر نے پیش کیے قبول کرے۔ کسی دوست نے پرچی پیش کی تھی، جناب کیا نبی اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم ہے یا نہیں؟ حضرات گرامی کریں، اصطلاحی طور پر نبی اور ملائکہ معصوم ہے، یعنی جن سے خطا کا امکان ہی نہیں وہ انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، سمجھ آئیے۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی بڑے سے بڑے رتبے اور مقام والے لوگ ہیں ان سے خطا کا امکان ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان سے خطا کا وقوع نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے دیکھی خطا کا امکان ہونا اور بات ہے، اس کا واقع ہونا۔ نبی، فرشتے اور باقی جو عظمت والی ہستیاں ہیں ان میں ایک فرق ہے یہ کہ ان سے خطا کا امکان نہیں، ان سے خطا کا امکان ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ جن سے خطا کا امکان ہے ان سے واقع بھی ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ انہیں اللہ نے محفوظ بنایا ہے، جیسے میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ حسنین دی امی جان، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ نو محفوظ کیتا ہے، بی بی کولوں کوئی خطا دا وقوع نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ یہاں امکان ہے، انبیاء اور فرشتوں میں امکان ہی۔ گل میری میرا خیال ہے تھائیں تو سمجھ آ گئی ہو سی۔ میں انہاں لفظاں دے قبلہ شاہ صاحب تھوڑی زیارت ہوئی، میری آنکھیں ٹھنڈیاں ہو گئی ہیں۔ سید صفدر شاہ صاحب علی صاحب فقیر دیے ٹوٹی پھوٹی حاضری سائیں تو سمی قبول کرے سو، میرے بھرا جڑے حضرات تشریف فرما جناب بھی قبول کرے سو۔ سانو تواڈے شہر نال محبت ہے، ایک تا حضور خواجہ
شہرانی سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو تے دوجا قاسم اویسی صاحب دی وجہ تو یہ بھی تواڈے علاقے دا ایک خوشبو والا خطیب بھائی ٹھیک ہے نا جی